بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کم ظرف لوگ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وسیم رضوی والا جو معاملہ ہے، جو ہندوؤں کی گود میں بیٹھ کر جو بکواسات کر رہا ہے، اور وہ بنیادی طور پہ شیعہ وقف بورڈ جو ہے اس کا سربراہ ہے۔ پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکا ہوں، تو میرے جو سننے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان تک میں یہی پیغام آج کے اس ویڈیو کلپ میں دینا چاہتا ہوں کہ دنیاوی مقاصد کے لیے جس نے بھی قرآن مجید کے اوپر بہتان لگایا، اللہ کے نبیوں کے اوپر یا اللہ کے ولیوں کے اوپر جس نے بھی اس طرح کی زبان درازی کی ہے، اسے نہ تو وہ مقصد جس کے لیے وہ دنیاوی مقصد کے لیے کر رہا ہے، وہ اس مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی جن کا مقدر بن جاتی ہے، اور آخرت میں بھی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو وسیم رضوی نے قرآن مجید فرقان حمید، جو اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو اللہ رب العالمین نے شفا بنا کے نازل فرمائی ہے، جو رحمت بن کے آئی ہے، جو ہدایت بن کے آئی ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ارے وسیم رضوی، تو بغیرتی کی کس حد تک چلا گیا کہ تو ان غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ان کی گود میں بیٹھ کر دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور اپنے لیے کوئی عہدہ تلاش کرنے کے لیے تو نے اللہ کے کلام کے اوپر الزام لگا دیا۔ تو نے اتنی زبان درازی کی یہ بات کرتے ہوئے، نعوذ باللہ، کہ قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں کہ جن میں آتنک کو بڑھاوا ملتا ہے، دہشت گردی کو، نعوذ باللہ، فتنہ فساد کو بڑھاوا ملتا ہے، یا اس میں وہ اکسایا جاتا ہے۔ تو تجھے شرم نہیں آئی؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس طرح کے بکواسات کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں، اور ہم بڑے جو ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے اور دین کو آسان کر کے ہم پھیلا رہے، یا لوگوں کو ہم پتہ نہیں اسلام کا کون سا امیج، آپ کون سا امیج دکھانا چاہتے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں، اور کس کی وفاداری جو ہے اس کا دم بھر رہے ہیں، اور کس کی جو ہے وہ آپ توجہ لینا چاہتے ہیں، کیا اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ کوئی بھی مسلمان، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگرچہ وہ وسیم رضوی انڈیا میں جو شیعہ وقف بورڈ کا جو سربراہ ہے، الحمدللہ آج ہمارے پاکستان کے شیعہ جو حضرات ہیں وہ بھی اس سے اعلان لا تعلقی کر چکے ہیں کہ وسیم رضوی کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں پر یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اور دنیاوی دو چار دن کے منصب کی خاطر جو اپنے دین سے بغاوت کر سکتا ہے، وہ کسی بھی دین کے لیے، کسی بھی مذہب کے لیے، کسی بھی مسلک کے لیے وہ بندہ وفادار کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جس طرح فرمایا تھا نا، فکر امت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، ان کا دین ہے پارہ نان، نان کے ٹکڑوں پر، روٹی کے ٹکڑوں پر بکنے والے، پلنے والے، اور ان کے لیے جھکنے والے، اور اپنے آپ کو بیچنے والے، اپنے منشور کو بیچنے والے، اپنے دین کو بیچنے والے، یہ ایسے بے غیرت لوگ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اس سے اپنے دل اتنا چھوٹا نہ کریں، انشاءاللہ یہ ذلیل و خوار ہوگا وسیم رضوی، یہ رسوا ہوگا، اس کو کہیں بھی چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ جو اللہ رب العالمین کے خلاف اس نے اعلان جنگ کی ہے، اس نے قرآن مجید پہ انگلی اٹھائی ہے، اور یقیناً
اللہ رب العالمین ہم سے، مسلمانوں سے، مومنین سے، ہمارا تو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو وہ زیادہ غیرت مند ہے۔ اگر وہ کعبے پہ حملہ کرنے والوں کو جو ہاتھیوں پر آنے والے ہیں ان کو ابابیلوں سے اگر مروا سکتا ہے تو وسیم رضوی تیری اوقات ہی کیا ہے، جو خانہ کعبہ اگرچہ وہ اللہ کا گھر ہے لیکن وہ تخلیق کی ہے نا، پتھروں سے بنایا لوگوں نے، اور قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ سوچنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ تو نے یہ جو جملہ کہا ہے قرآن مجید کے متعلق، یہ قرآن مجید جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کسی انسان کا تخلیق کردہ یا بنایا ہوا یا کسی انسان کی لکھی ہوئی سٹوری یا وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام کے متعلق اگر تم نے بکواس کی ہے تو انشاءاللہ میرا رب ضرور فیصلہ فرمائے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ تو کیسے عبرت کا نشانہ بنتا ہے، اور لوگ تیرے اوپر اب بھی تھو تھو کر رہے ہیں، اور جن کو خوش کرنے کے لیے تو نے یہ بکواسات کی ہیں وہ بھی تمہارے اوپر تھو تھو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جو لوگ ہیں جو فتنہ فساد برپا کرنے والے ہیں، جو مفسدین ہیں، جو الزامات لگانے والے ہیں، جو مفتری ہیں، جو اس طرح کے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بے نقاب کر رہا ہے۔ جس طرح یہ وسیم رضوی بے نقاب ہو چکا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے فتنہ پرور لوگوں سے دور رکھے، ان کے شر سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔